اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارک دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم تک جلدی سمری نہیں پہنچ رہی تو اس پر پی ٹی آئی لکھ دیا جائے، سمری جلدی پہنچ جائے گی۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کون سے جج ہو سکتے ہیں؟ کیا عمر فاروق ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایسی بات کر جائیں۔ بہرحال تنزیہ اور معنی خیز انداز میں یہ ریمارکس گئے ہیں۔ کیس کون سا تھا اور صورتحال کیا تھی؟ کیوں جج صاحب کو یہ کہنا پڑا؟ آپ کے سامنے مکمل اس کی تفصیل رکھتے ہیں۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست پر سماعت کے دوران دلچسپ ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو سمری بھیجیں، وہ دیکھیں امریکہ جانے والے وفد کا خرچہ کون دے گا۔ اگر سمری وزیر اعظم تک نہیں پہنچتی تو اس پر پی ٹی آئی لکھ دیں، پی ٹی آئی لکھنے سے جلدی سمری پہنچ جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت عالیہ نے وزارت خارجہ کو امریکہ جانے والے وفد کے سفری اخراجات سے متعلق سمری وزیر اعظم کو بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس سردار اعجاز نے دلچسپ ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو سمری بھیجیں، وہ دیکھیں امریکہ جانے والے وفد کا خرچہ کون دے گا۔ اگر سمری وزیر اعظم تک نہیں پہنچتی تو اس پر پی ٹی آئی لکھ دیں، جلدی پہنچ جائے گی۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ وفد میں حکومت کی طرف سے کوئی نہیں تھا۔ پہلے انوشا رحمان کا بتایا گیا، اب وہ بھی نہیں جا رہی۔ پھر عرفان صدیقی کا بتایا گیا، اب پتہ چلا ہے کہ وہ بھی نہیں ہیں۔ آفیشیل ویزا چاہیے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ عدالت نے عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل سے استفسار کیا کہ سابقہ ڈکلیریشن سے متعلق بتائیں کیا پوزیشن ہے۔ امریکی وکیل نے بتایا کہ اس موقع پر دورے کی کامیابی کے زیادہ چانسز ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عافیہ صدیقی کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ یہ سماعت جمعے کے روز ہوئی تھی، اب پیر کو سماعت ہوگی، یعنی آج ہفتہ ہے، اتوار اور پرسوں اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اس سے قبل عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کے دوران اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کلائیو اسمتھ ویڈیو لنک پر آئے تو ان کی آواز سنائی نہیں دی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کلائیو اسمتھ سے کہا، انٹرنیٹ سست ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اب کیا پی ٹی اے کو نوٹس کر دوں کہ عدالت میں بھی انٹرنیٹ سے ہی کام نہیں کر رہا؟ کیا پی ٹی اے بتائے گا کہ موبائل فون کے بعد اب انٹرنیٹ بھی بند کیا گیا ہے؟ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ انٹرنیٹ کیوں سست روی کا شکار ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ موبائل انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، دیگر انٹرنیٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ چلیں چیئرمین پی ٹی اے کچھ لکھ دیں گے۔ ناظرین، آپ نے جج صاحب کے ریمارکس ملاحظہ فرما لیے کہ کس طرح سے تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی کسی فائل پر پی ٹی آئی لکھا جائے گا، وزیر اعظم بھی اس پر توجہ دے لیں گے۔ وزیر اعظم کی، ان کی حکومت کی، رجیم کی پوری توجہ تحریک انصاف کو کچلنے پر لگی ہوئی ہے۔ یہی جج صاحب کی طرف سے بہت کچھ کہہ دیا گیا، نہ کہتے ہوئے بھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ ظلم کی شب جو تحریک انصاف کے لیے طاری ہے، اس کا خاتمہ کب ہوتا ہے اور کب نوید صبح ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔